وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مظلوم کربلا کے بدن اطہر پر نیزوں کے زخم، تیروں کے زخم، تلواروں کے زخم، پتھروں کے زخم، تو زخموں سے اتنے چور تھے کہ سانس لیتے تھے تو بدن کے زخموں سے خون جاری ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی فرزند زہرا محو جہاد ہے۔ گھوڑے کی یہ حالت ہو چکی کہ جس کا نام جواد تھا اس کو ذوالجناح کہا جانے لگا۔ ذوالجناح یعنی پروں والا۔ گھوڑے کے کوئی پر نہیں تھے عزیزان گرامی، تیر گھوڑے کے پہلوؤں میں اتنے پیوست ہو چکے تھے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا گھوڑے کے پر ہیں۔ گھوڑا بھی ذوالجناح بن چکا ہے، جہاں گھوڑا ذوالجناح بن چکا ہے، جو گھوڑے پر سوار ہے اس کی کیا حالت ہوگی۔ لیکن حسین محو جہاد ہے، محو قتال ہے کہ ایک ندائے غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، حسین اب آ جا، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا۔ روایت کہتی ہے کہ وقف یستریح، ایک لمحہ مظلوم کربلا سانس لینے کے لیے رکا کہ ایک ظالم نے کوئی ایسا پتھر مارا کہ جب پیشانی پہ پتھر لگا تو خون کا سوتا پھوٹا۔ آپ نے اپنی ابا کے دامن سے پیشانی صاف کرنا چاہی، ابھی فرزند زہرا پیشانی صاف کر ہی رہا تھا، ایک ظالم نے دل کے مقام پر 3 شعبہ تیر مارا۔ عزادارو، جب یہ تیر مظلوم کربلا کے پہلو میں پیوست ہوا، زہرا کا لال زین پر سنبھل نہیں سکا۔ اب اللہ جانے حسین نے یہ تیر نکالا پشت سے یا یہ تیر حسین کے سینے میں پیوست رہ گیا۔ اب زین سے زہرا کا لال زمین کی طرف، لیکن تیروں کی گود بچھی ہوئی ہے۔ عزادارو، جب زین سے اترا نہ زہرا کا لال، مقتل یہ کہتی ہے کہ دوڑتا ہوا گھوڑا، گھوڑے کی کوشش یہ ہے کہ مظلوم کربلا کو میدان سے اور نرغہ اعداء سے باہر لے جائے۔ دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زہرا کا لال اترا، کچھ آگے جا کے اس رہوار کو محسوس ہوا، گھوڑے کو محسوس ہوا کہ میرا راکب اتر چکا ہے۔ بڑا وفادار ہے حسین کا گھوڑا، یہ اسب با وفا واپس آیا، اس نے ایڑی لگائی ہے اور اپنی زبان بے زبانی میں کہا، زہرا کے لال اگر ہو سکتا ہے ایک دفعہ پھر میری پشت پر سوار ہو جا، میں تجھے نرغہ اعداء سے باہر لے جاؤں۔ لیکن اب سکت نہیں ہے عزاداروں، مظلوم کربلا نے رسول کا امامہ گھوڑے کی کوچ میں رکھا، یہی کہا کہ یہ امانت زینب تک پہنچا دے، خیموں تک پہنچا دے۔ بس عزاداروں، ایک وقت ایسا آیا کہ یہ گھوڑا الزلیمہ الزلیمہ کہتا ہوا در خیام پہ پہنچا۔ اس گھوڑے کے آنے کی آواز بیویوں نے سنی،
ساری بیویاں در خیام پر آ گئیں، کیا دیکھا؟ باغیں ٹوٹی ہوئی ہے، پہلوؤں میں تیر اتنے پیوستہ ہے کہ ذوالجناح بنا ہوا ہے، ماتھے پر حسین مظلوم کا خون لگایا ہوا ہے، کوچ میں رسول کا امامہ ہے۔ عزادارو جب بیویوں نے یہ عالم دیکھا سمجھ گئی حسین زینے ذوالجناح سے اتر گیا۔ اب حسین کی سکینہ آگے بڑھی، ایک سوال پوچھا، یا جواد ابھی، اے بابا کے گھوڑے اتنا بتا، جب میرا بابا میدان میں گیا تھا تو بہت پیاسا تھا، اتنا بتا میرے بابا کو کسی نے پانی بھی پلایا یا بابا پیاسا اتر گیا؟ بس عزادارو ادھر مقتل میں شمر بڑھنے لگا، وہاں آیا جہاں مظلوم کربلا سجدے میں مصروف تھے۔ عزادارو اس ظالم نے اپنے نجس پاؤں کے ساتھ کوئی سینے حسین پر ایسی بے حرمتی کی، مظلوم کربلا نے فرمایا اے ظالم ذرا چہرے سے نقاب ہٹا۔ اس ملعون نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی، میرے مولا نے فرمایا صدق جدی رسول اللہ۔ شمر نے پوچھا حسین تیرے نانا نے کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ میرے نانا نے مجھے بتایا تھا حسین تیرا قاتل کتے کا ہم شکل ہوگا۔ مجھے تیری صورت میں وہ صورت نظر آ گئی۔ بس عزادارو اب اس ظالم نے مظلوم کربلا کو منہ کے بل لٹایا، ادھر زینب عالیہ سے خیمہ چھوٹا، 70 قدم کے فاصلے پر بہن آ گئی، ادھر شمر نے ضربیں چلانا شروع کی، زینب عالیہ نے مدینے کا رخ کیا۔ عزادارو علی کی بیٹی نانا رسول خدا کو بلا رہی تھی، نانا میرا حسین ذبح ہو رہا ہے، بابا علی مدد کو آ، حسین کی گردن پر ضربیں چل رہی ہے، اور جعفر تیار آؤ میری مدد کو آؤ۔ لیکن آج زینب کا امتحان ہے عزادارو، نہ نانا رسول خدا آئے، نہ بابا علی مرتضی آئے، نہ جعفر تیار آئے۔ جب زینب نے دیکھا نا کہ یہ آواز میری نہیں سنی جا رہی، ایک دفعہ آسمانوں کو آواز دی، یا لیت السماء قد اطبقت علی الارض، یا لیت الجبال قد تدقدقت علی الساحل۔ اے آسمان تو گر کیوں نہیں جاتا؟ اے پہاڑوں تم ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور میرے حسین کی گردن پر خنجر چل رہا ہے، اجرکم علی اللہ۔ زینب تیرا امتحان ہے، نہ آسمان سنتا ہے نہ پہاڑ سنتے ہیں۔ جب زینب عالیہ نے دیکھا نا یہ دہائی کام نہیں آئی، اب فوج اشقیاء کا رخ کیا، ایک دفعہ کہا اما فیکم مسلم، اے فوج اشقیاء تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے، اور رسول کا نواسہ ذبح کیا جا رہا ہے۔ بس عزادارو ایک اور استغاثہ زینب عالیہ نے، جب کوئی حسین کو بچانے کے لیے نہیں نکلا، زینب عالیہ نے اے عمر ابن سعد اتنظر ویقتل ابو عبداللہ، عمر ابن سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرا حسین مارا جا رہا ہے۔ عزادارو زینب عالیہ کی آواز اور تو کہیں نہ پہنچی، لیکن مظلوم کربلا کے کانوں پہ پہنچی، زیر خنجر حسین تڑپا، ایک جملہ کہا یا اختا، اور زینب تیرے کلام نے حسین کا جگر چاک چاک کر دیا، ارجعی الی الفسطاط۔ اور زینب مقام امتحان ہے، تل زینبیہ پر استغاثے بلند نہ کر، واپس خیمے چلی جا۔ اللہ اکبر۔ بس عزادارو بھائی کا حکم پا کر شرما کر نہ روئیں،
آج شب شام غریباں ہے۔ زینب عالیہ ادھر خیمے پہنچی کہ ادھر کربلا کی سرزمین میں زلزلہ آنے لگا، تیز آندھیاں، سیاہ تاریک آندھی چلنے لگی۔ بی بی اس خیمے میں آئی جہاں زین العابدین تشریف فرما تھے، آ کر کندھا ہلایا، جگایا، اور میرے لال ذرا جھاگنا، یہ دیکھ کربلا کی سرزمین پر زلزلہ کیسا ہے۔ بس عزادارو، اب ادھر امام زین العابدین نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور کیا دیکھا؟ ایک دفعہ ہاتف غیبی آواز دے رہا ہے، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ اور بیمار کربلا نے کیا دیکھا؟ ایک نیزہ ہے اور نو کے نیزہ پر بابا کا سر ہے۔ ایک دفعہ آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو سوائے غم اہل بیت کے اور کسی غم میں نہ رلائے، آرام اور صبر و سکون کے ساتھ جناب سیدہ کو پرسہ دیں، علی کی بیٹیوں کا، زہرا کے لال کا۔ عزادارو، گزر گئی یہ منزل اہل خیام پر۔ اب زینب یہ سمجھی کہ شاید آخری مصیبت تھی، اب مصائب ختم ہوئے کہ تھوڑی دیر بعد جب فضہ خیموں سے باہر آئیں، دوڑتی ہوئی فضہ واپس آئیں، زینب عالیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی، بی بی قیامت آ رہی ہے۔ پوچھا اس سے بڑی اور کیا قیامت ہوگی؟ زہرا کا لال حسین تو شہید ہو گیا، فضہ اس سے بڑی اور کیا قیامت ہوگی؟ فضہ نے کہا، بی بی اس سے بڑی قیامت ہے، گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے۔ بس عزادارو، گھوڑوں کی نال بندی ہوئی، اب شہدائے کربلا کے لاشیں پامال کیے جانے ہیں۔ عزادارو، ایک ایک شہید کو جس قبیلے سے انتساب تھا اس قبیلے والے آگے بڑھے، کہا اس کی لاش پامال نہ ہونے دیں گے، اکیلا رہ گیا زہرا کے لال کی لاش۔ عزادارو، ایک ایسا مرحلہ آیا، دائیں کے گھوڑے بائیں کے گھوڑے اور دائیں گزر گئے، تبھی تو مولا فرماتے ہیں، انا سبت الذی بغیر جرم قتلونی، میں وہ رسول کا بیٹا ہوں جسے بلا جرم و خطا مارا گیا، وبعد القتل بجرد الخیل عمدا سحقونی، اے میرے شیعوں، میری شہادت کے بعد نال بندی شدہ گھوڑوں کے سمو تلے اور میری لاش پامال کی گئی۔ زینب عالیہ پر گزر گئی یہ منزل، لیکن اے کاش یہ آخری مصیبت ہوتی۔ اب فوج اشکیا میں اب اگلا حکم نامہ جاری ہوا۔ وہ حکم نامہ یہ تھا، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول۔ بس عزادارو، یہ حکم ملنا تھا، خیموں کو لوٹنا شروع کیا۔ فوج اشکیا نے کچھ اس عالم میں لوٹ رہے ہیں کہ بیویوں کے سروں سے چادریں نیزوں کی انیوں کے ساتھ اتاری جا رہی ہے، نیزے مارے جا رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے، میں دیکھ رہا تھا جب کسی بیوی کے سر سے نیزے کی نوک سے چادر اتاری جاتی تھی تو سر سے خون کا فوارہ پھوٹتا تھا۔ ایک حسین کی بچی ہے اور ظالم نے سے نیزہ مارا اور چادر اتاری، اور جب ہوش میں آئی دیکھا پھپھی زینب سر پر ہے
ٹکڑا، میرا سر ننگا ہے۔ اور زینب نے فرمایا اور میرا بیٹا ذرا دیکھ، اور تیری پھپھی بھی تیری طرح ہے۔ زینب کی چادر بھی لٹ گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ پورے سکون کے ساتھ پرسہ دیں۔ معصوم بچیوں کے کانوں سے در اس طرح سے کھینچے جاتے ہیں کہ جب در اترتا ہے تو کان زخمی ہوتے ہیں، خون بہ رہا ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے مجھے نہیں بھولتا وہ عالم کہ جب میں نے دیکھا اہل بیت کا ایک معصوم بچہ خیموں کے دروازے پر کھڑا ہے، خوف سے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ بی بی ام کلثوم فرماتی ہے ایک ظالم لوٹ بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا۔ میں نے کہا اے ظالم، لوٹتے بھی ہو روتے بھی ہو؟ اس ظالم نے کہا بی بی رو آپ کی مظلومیت پر رہا ہوں۔ اور میں نے کہا پھر لوٹ کیوں رہے ہو؟ کہا اگر میں نہ لوٹوں کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ اے کاش فقط اہل خیام کو لوٹا جاتا۔ اب اگلا حکم ملا کہ خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ بس آزادہ رو جب آگ لگی، کہتے ہیں کہ اہل بیت کی مستورات اور بچے ایسے بکھرے جیسے گھونسلے سے کسی پرندے کے بچے بکھر جاتے ہیں۔ مخدرات عصمت، ایک خیمہ جل جاتا ہے دوسرے خیمے میں آ جاتی ہے، یہاں تک کہ جمع ہوئی بیویاں اس خیمے میں جس میں بیمار کربلا ہے، اور امامت کا پہلا حکم جاری ہو رہا ہے۔ زینب عالیہ بہلا مسئلہ پوچھ رہی ہے اور میرے لال جاگ، ذرا یہ بتا خیموں کو آگ لگ چکی ہے، یہ بتا اب خیموں میں جل مرنا ہے، ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں یا سر ننگے، خیموں سے باہر نکلنا ہے۔ اور پہلا حکم امامات، پھپھی اماں جان بچانا واجب ہے، ننگے سر خیموں سے نکل جاؤ۔ اللہ جانے علی کی بیٹیاں بے مکنہ اور ردا کیسے خیام سے باہر آئیں۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جلتے ہوئے خیموں میں ایک بی بی شعلوں کی پرواہ کیے بغیر ایک جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئی۔ میں سمجھا یا شاید اس بی بی کی کوئی بہت قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی ہے کہ آگ کی پرواہ کیے بغیر خیمے میں کود گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کیا دیکھا کہ وہی بی بی ہے پشت پر بیمار کربلا کو اٹھا کر باہر لا رہی ہے۔ بس آزادہ رو اس آگ میں اہل بیت کے بچے کچھ اس طرح سے بکھرے۔ راوی کہتا ہے ایک معصوم بچی ہے جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے، یہ بچی دوڑ رہی ہے، مجھے رحم آیا، میں نے گھوڑا قریب کیا کہ اس بچی کے دامن کی آگ بجھا دوں۔ بچی ڈری ہوئی تھی، یہ سمجھی پھر کوئی تماچے مارنے آ رہا ہے، اور بچی اور دوڑنے لگی۔ میں قریب ہوا اور میں نے کہا اے بچی ڈر نہیں، اور میں تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ جب یہ سنا بچی کی ڈھارس بندھی اور پوچھا کہ بس یہ بتا نجف کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ اور میں نے پوچھا بی بی نجف کا راستہ کیوں پوچھتی ہو؟ کہا نجف دادا علی کے پاس جانا چاہتی ہوں اور دادا کو بتاؤں گی، اور دادا اور میرے بابا حسین مارے گئے، ہماری چادریں چھن گئی، ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کسی اور غم میں نہ رلائے۔ آزادہ یہ جو وقت ہے نا کربلا میں، پتہ ہے کیا وقت تھا، عالم کیا تھا۔ اب خیموں کی آگ بجھ چکی ہے، تاریکی ہے، ریت پر
زہرا زادیاں آ گئی، کہیں کہیں کسی نے کسی خیمے کی کوئی لکڑی جل رہی ہے۔ اس اندھیرے میں جب زینب ام کلثوم اکٹھی ہوئی، زینب نے فرمایا بہنا ذرا بچوں کو سنبھالیں، بچوں کو اکٹھا کریں۔ اب جب بیویوں نے بچوں کو سنبھالا، مقتل کہتی ہے کہ 16 اہل بیت کے بچے وہ گھوڑوں کی ٹاپو تلے آ کر یا آگ میں جل کر شہید ہو چکے تھے، اور حسین کے سینے پہ سونے والی اور جس کی حسین نے پارت دی تھی، زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، حسین کے سینے پہ سونے والی نظر نہیں آئی۔ کیا کیا؟ بہنوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، جناب سکینہ نہیں مل رہی، ڈھونڈتی ڈھونڈتی دونوں بہنیں کہاں آئی، یا سکینہ تو یا سکینہ کہتی مقتل میں آ گئی۔ وہاں آئی جب حسین کی لاش تھی، ایک دفعہ کیا دیکھا، ایک بے سر لاش ہے اور جس کے سینے سو رہی ہے یہ بی بی، اور سکینہ کیسے بابا کی لاش پہچانی؟ کہا پھپھی اماں، اور جب شمر نے مجھے تماشے مارے اور جب خیموں کو آگ لگی، میں روتی ہوئی مقتل میں آئی، ایک بے سر لاش سے آواز آئی الیہ الیہ یا سکینہ، بابا کی آواز پر میں بابا کے سینے پہ آ گئی، اجرکم علی اللہ۔ سکینہ کو جگایا، بیبیاں لے کے چلی، جناب زینب عالیہ نے سب مستورات کو اکٹھا دیا۔ اب زینب ایک جلتے ہوئے خیمے کی جلی ہوئی لکڑی زینب نے ہاتھ لی۔ اب زینب نہیں ہے، زینب عباس بنی، علی کی بیٹی عباس بن کر پہرا دے گی۔ کہ اتنے میں دور سے کسی کے آنے کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ بی بی نے پوچھا کون؟ ایک مستور نے عرض کی بی بی اور کی بیوہ ہو، تھوڑی حاضری اور نظر و نیاز لائی۔ اور کی بیوی آئی، جب پانی لائی نا تو پانی تقسیم کس طرح سے کیا گیا آزادہ؟ سب سے پہلے حسین کی پیاسی جناب سکینہ کی خدمت، جب پانی پیش کیا گیا نا سکینہ نے پانی پیا نہیں، کیا کیا پانی اٹھا کے سوئے مقتل چلی۔ پھوپھی اماں نے پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ مقتل چلی ہو، پہلے علی اصغر کو پانی پلا دو۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب زینب عالیہ نے حر کی بیوہ کو جناب حر کا پرسہ دینا چاہا۔ حر کی بیوہ نے عرض کی آقا زادی، وہ غلام تھا آقا پر قربان ہو گیا، حر کا پرسہ نہ دے، مجھ سے زہرا کے لال کا پرسہ قبول کر۔ یہی رات ہے عزادارو، علی کی بیٹی دشت کربلا میں ایک لکڑی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آواز دے رہی ہے الامان الحفیظ، کہ ایک دفعہ کوئی دور سے گھوڑے سوار قریب ہوتے نظر آیا۔ بی بی نے روکا، خبردار ہم لٹ چکے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، خبردار علی کی بیٹی پہرا دے رہی ہے، مزید آگے نہ بڑھنا۔ لیکن آزادارو، اب آزال ممبر یوں ہی پڑھتے ہیں کہ یہ گھوڑے سوار آگے بڑھتا رہا، قریب آتا گیا، جب بہت قریب آیا نا علی کی بیٹی آگے بڑھی، ایک دفعہ گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، کہا میں نے نہیں کہا کہ رک جا۔ بس آزادارو، اب اس گھوڑے سوار نے نقاب ہٹائی اور کہا زینب پہچان، اور تیرا بابا علی اور نجف سے آ گیا۔
جملہ کہا، بابا اب آئے ہو، اس وقت کہاں تھے جب میں تل زینبیہ پر آواز دے رہی تھی، اور بابا میری نصرت کو آ، اور میرے حسین کا گلا کاٹا جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔